ہاں آئیے ناظرین، ہم آج اسی حوالے سے ہم پروو کر رہے ہیں آپ کے قرآن کو کہ قرآن جو ہے وہ جھوٹی اور بے معنی کتاب ہے، خونی کتاب ہے، دہشت گردی کی کتاب ہے، اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سورہ نساء جو آپ کی چوتھی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 157 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ کو پکڑنے والے لوگ آ گئے عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے، تو وہاں کتنی بونگی، یہاں بات ہم کہیں گے اسٹریٹ لینگویج میں، کتنی بونگی اور بے ڈھنگی بات کی کہ عیسیٰ کی شبیہ عیسیٰ نے وہاں آفر کی لوگوں کو، قرآن کے عیسیٰ نے، یسوع مسیح نے نہیں، قرآن کے عیسیٰ نے، کیونکہ ہمارا عیسیٰ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، آپ کا عیسیٰ جو اس نے آفر کی کہ کون میری شکل لینا چاہے گا، اگر میں، کیونکہ مجھے پکڑنے والے آ گئے اور میں بچ جاؤں گا، اگر کوئی میری شبیہ لے لے، مطلب میری شکل کا کوئی اور بننا چاہے، تو خدا اس کو اعلیٰ مرتبہ دے گا۔ اب یہاں آپ دیکھیں اس بات کو کہ عیسیٰ کو اتنا پتا تھا کہ جو اس کی شکل کا بن جائے گا وہ اعلیٰ مرتبہ لے گا، اس کو جنت میں جگہ ملے گی، یا وہ ضرور مر جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ عیسیٰ جو خدا کا نبی جسے آپ لوگ مانتے ہیں، ہم اس کو خدا کہتے ہیں، ہم اس کو خدا کا نبی بھی کہتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور جسم میں وہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا۔ یہاں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر رہا ہے، اور یہاں وہ چیٹنگ پہ آ گیا ہے۔ کیسے کہ وہ اب ڈر گیا کہ ہو یہ تو مجھے پکڑ کے مار دیں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ حواریوں کو آفر کی، تو بہت سارے حواری تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم بنیں گے، ہم بنیں گے۔ اور پھر جب وہ پکڑنے والے آئے تو سب نے ان کو دیکھا کہ وہ تو عیسیٰ کی شکل کے تھے، اور عیسیٰ وہاں سے بچ کے نکل گیا۔ مقصد ہے کہ یہ بات کرنے کا تعلق کیا ہے؟ اس بات سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن سچا ہو جائے گا؟ بلکہ قرآن کیونکہ جھوٹا تھا، اور یہ سب جتنی بھی یہ باتیں ایسی جتنے بھی کنٹروڈکشن نکل رہے ہیں قرآن میں، ایک دو سو یا ہزار نہیں ہے، لاکھوں، قرآن پورا ہے ہی کنٹروڈکشن سے بھرا ہوا ہے سارا قرآن میں، اور ہے ہی کیا؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی شبیہ کسی اور پر ڈال دی، مین کہ خدا تو بیکار خدا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے عیسیٰ کو بچانا ہے۔ لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور اس وقت وہ جسم میں بھی خدا تھا۔ عیسیٰ کو جب پکڑا تو وہاں وہ بچنا چاہتا، تو بہت طریقے تھے اس کے پاس۔ تو ایک خدا، وہ جسم میں خدا تھا، وہ ذرا سی بات کرتا، اگر اس کو اپنی خدائی وہاں دکھانی ہوتی تو وہ دکھاتا، کہ فرشتے پوری دنیا اس کا کہنا مانتی تھی، لیکن وہ اس وقت جسم میں تھا، اور وہ اگر یہ سب کچھ کرتا تو آج میں اور آپ، بلکہ ہم تو اب بچ گئے، ہمیں تو کسی گھوڑے، بچڑے یا بیل کی قربانی یا اونٹ کی قربانی نہیں دینی پڑتی۔ شکر ہے اس کا خون ہماری زندگیوں میں ہمیں نئی زندگی تک لے آیا ہے، کیونکہ ہم اس کے خون بہانے کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو سچ تھا اور جو سچ ہے اور جو سچ رہے گا۔ ٹھیک ہے، ان باتوں سے آپ کیا قرآن کیا سمجھاتا ہے ہمیں؟ کہ کیا ساری دنیا جو عیسیٰ کو مانتی ہے وہ جھوٹی ہے؟ عیسیٰ جھوٹا تھا، خدا جھوٹا تھا، کیا خدا کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ اس نے وہاں فراڈ کرنے کا سوچا کہ عیسیٰ کی شبیہ کسی پہ ڈال دیں؟ کہ کیا وہ اتنا لاغر خدا تھا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے ان باتوں کا جواب دیجئے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ میری صورت کسی پر ڈل جائے، تو وہاں ہم خدا کی کیا دیکھتے ہیں کہ خدا یہ آپ کا خدا ہے، یہ آپ کا اللہ ہے، جو دھوکے بازی بھی سکھاتا ہے، جو فراڈ بھی سکھاتا ہے، جو خون ریزی بھی سکھاتا ہے، جو چیٹنگ بھی کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، آپس میں بتائیں، مجھے آپس میں بات کریں، مجھے کریں ای میل، پھر مجھے بتائیں کہ یہ چیز کیا تھی، وہ خدا یا وہاں خدا کہاں گیا تھا، وہاں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی کہ خدا اپنے آپ کو جھوٹا کہلائے گا؟ تو کیا یہ ایسی باتیں ہیں؟ سورہ نساء کی ہے، اور چوتھی صورت ہے، اس کی 157ویں آیت ہے۔ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، اور میں نہیں ان کا فیصلہ کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور تھوڑا سا سمجھیں
ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے گا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ خدا کوئی چیٹر یا دھوکے باز نہیں. یسوع مسیح کے پاس پوری طاقت تھی، پوری ہے اور پوری رہے گی. لیکن آپ کے اللہ جو کہ بیکار، یہ آپ کے قرآن کی حقیقت، یہ آپ کے قرآن کی سچائیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے قرآن کا اللہ جھوٹا ہے. اس میں طاقت ہی نہیں ہے، نہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس میں سوچنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. وہ تو ایک بت تھا. چلے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ ایک بت تھا. آپ کا اللہ جو بت تھا، بت ہے اور بت رہے گا. یہ کعبہ میں آپ لوگ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں اس بات کا، مجھے اس بات کا اقرار بتائیں مجھے آپ کہ کعبہ میں جا کے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کالا پتھر جو ہے، بلیک سٹون ہے، اس کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ چومتے ہیں. چومنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر. مطلب آپ بت پرست ہیں. آپ مسلمان بت پرست ہیں، ہندوؤں سے بھی بدتر بت پرست، جو اس بلیک سٹون کو، اس کالے پتھر کو جا کے پوجتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں. وہ کالا پتھر کیا تھا؟ اسی پتھر سے آپ کا اللہ جو بت تھا وہ بنا ہوا تھا. اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں ساتھ. اور کعبہ میں کیا ہے؟ کیا جھانکتے ہیں اس میں سے آپ؟ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ جی حضور کا وہ ہے. حضور نے فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور تو آپ کو جھوٹ کی موت کے کنارے تک لا کے کھڑا کر دیے، اور باقی قرآن ہے آپ کو وہ دھکا دے گا، آپ جلدی آگ میں جائیں گے. ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ وہ کالا پتھر کی حقیقت ہی کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. وہاں کرتے کیا ہیں آپ؟ بتوں کو پوچھتے ہیں جا کے، بدھ کی پرستش کرتے ہیں، بدھ کو چومتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے، تو سیدھے زندہ خدا کی طرف آئیے. خدا آپ کو برکت دے گا.